बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से गंभीर सूरत हाल है उसे हम जंग का माहौल कहें या फस्ताई जुल्म बर्बरियत का माहौल कहें या फिर ऐसे कुछ काबिज़ अनासर हैं जो न हक देखते हैं न सच देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी इक़्तिदार के खातिर वो हर उस हद को क्रॉस कर रहे हैं जो किसी भी तरह से इंसानी हुकूक की या इंसानियत के हवाले से किसी लाइन के अंदर नहीं आती। ये जो खेल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान या पीपल्स पार्टी और हुकूमत और रियासत की मुक़्तदर ताकत जो है उसके दरमियान जारी था। पहले ये खेल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर था। एक तरफ तमाम ब्यूरोक्रेसी, रियासत की ताकत, हुक्मरान और जजेस, अदलिया, सारे के सारे, इवन मीडिया और वो स्पोक पर्सन जो कहीं ना कहीं से बेनिफिशरी है इस रियासत से, वो एक तरफ था और दूसरे ग्रुप में सिर्फ अकेला इमरान खान और उसके साथ निहत्ती बेबस कमज़ोर आवाम थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो लीडर हैं, रहनुमा हैं, जो बाहर इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, जिनको हम किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ते हैं, अब ये कहना भी बेकार या बेबुनियाद है कि उनका ताल्लुक़ या उनका जो नैरेटिव है, सोच है, वो इमरान खान के साथ हमायत में खड़े हैं। वो कंप्रोमाइज़ हैं, बेबस भी होंगे, मजबूर भी होंगे, थर्ड्स भी होंगी, उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें दीगर लोग भी शामिल हैं, मीडिया के लोग भी शामिल हैं। लेकिन उनकी बेबसी या मजबूरी अपनी जगह पे, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये कहना बहुत आसान है कि एक तरफ सिर्फ इमरान खान और अवाम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियासत की जो ताकत है वो है। ये खेल उस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया जब तमाम तर ये कह सकते हैं कि रियासत को अपना तकब्बर था, गुरूर था, अपनी ताकत पे वो ये समझती थी कि हम जो बोलते हैं वही फाइनल होता है, हम जिसको आग करते हैं वो डर कर पीछे हट जाता है। उसमें मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स थे, रियासत की इस्टेब्लिशमेंट की ताकत थी। और ये भी यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रियासत जो कुछ करवाना चाहती थी या चाहती है वो खुद से नहीं कहती, उसने अपने छोटे छोटे टाउट छोड़े हुए हैं, अपने छोटे छोटे माउथ पीस रखे हुए हैं। वो जिस तरफ जिससे जो बात कहलवाती है उससे वो आगे कर देती है। और वापडा जैसे या मुनीब फारूक जैसे या जियो के ग्रुप जैसे लोग या दीगर जो सियासत के अंदर गंदी मछलियां हैं उन जैसे वो कहना शुरू कर देते हैं। इस खेल में दिलचस्पी उस वक्त आई जब ये खेल यहाँ से निकल कर अमेरिका पहुंचा और ये बॉर्डर क्रॉस करके जब ये कहा गया कि ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है और उस ट्रंप इंतज़ामिया का जो झुकाव है, जो कुर्बत है, वो इमरान खान के साथ ज़्यादा है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर जो वोटर सपोर्टर थे ट्रंप के, उनकी बहुत बड़ी तादाद का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान के फैंस या इमरान खान के लवर्स के साथ था और उस बेस पे भी वो सपोर्ट करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के साथ भी वही कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये इस तरह की चीज़ें थी जो वहाँ पे डेवलप हुई। और फिर जैसे ही ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने एहलकार, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने शुरू किए, लगाने शुरू किए, नामज़द करने शुरू किए, क्योंकि अभी 20 जनवरी को इनका हल्फ होना है, अभी एक महीना रहता है। तो इसके साथ जो सबसे ख़ास नुमाइंदा था, वैसे तो बेशुमार छोटे मोटे जो उनके नुमाइंदे, उनके ट्वीट आते हैं, जो रिचर्ड ग्रेनर के हवाले से बात हो रही है कि जब वो नुमाइंदा खुसूसी नामज़द किया गया ट्रंप की तरफ से, तो पाकिस्तान की जियो सरकार ने और जियो के पीछे ताकतवर हल्के ने और जियो के पीछे रियासत सरकार ने थोड़ी सी चाबी दी और जियो ने वो वाली बातें कह दी जो यहाँ पर वो अपने चाचे ताए मामे माशियों के झगड़ों में वो बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर ये फितरत और नेचर रही है कि यहाँ जब किसी के साथ झगड़ा होता है तो उसके नज़रिए को, उसके हक सच को, उसकी जदोजहद को, उसकी बात को न सुना जाता है न देखा जाता है। उसके ज़ाती ज़िंदगी
کے جو عیب ہوتے ہیں، وہ جواری ہے، وہ شرابی ہے، وہ زنائی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ اس حوالے سے اس کو پھر کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ یہی والی گیم، یہی والا اسکرپٹ پاکستان کی تمام ریاست، میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس رچرڈ گرنل کے حوالے سے بات کرنا شروع کی، تو وہ سب آپ سمجھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کئی دنوں سے مسلسل ان باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس پہ پھر صاحب بہادر نے انہیں جواب دیا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فری عمران خان، اور اب دوبارہ کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس پہ انہیں جو مرچیں تھوڑی کم تھیں وہ پھر زیادہ لگنا شروع ہوئی۔ اس پہ تھوڑا سا انہوں نے ریئیکٹ کیا تو صاحب بہادر نے، رچرڈ گرنل نے پھر سے بازو اپنے اوپر کیے اور اس نے کہا کہ اب آ جاؤ میدان میں۔ اب نہ صرف وہ ٹویٹ کرتا ہے بلکہ عمران خان کے یا دیگر جو ٹویٹ ہیں ان کے اوپر ری ٹویٹ بھی کرتا ہے، اور اس پہ اپنا یہ نظریہ بھی بیان کرتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ عمران خان پاکستان کے اندر مقبولیت کے کس درجے پہ کھڑا ہے۔ پھر وہ ریاست کی جو طاقت ہے اس نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچا اور یہ ایک انسٹرکشن جاری کی میڈیا کے ان ماؤتھ پیسوں کو کہ اب آپ ایسا کریں کہ ذرا تھوڑے سے الفاظوں کو کم کریں اور جناب آپ صاحب یہ وہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اب بات آگے نکل چکی ہے، لیکن یہ سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں ہے۔ دوسری طرف پریشر، دباؤ ہے، غلام غلام ہوتا ہے، غلام کی کون سی طاقت ہے، کون سا نظریہ ہے، کون سی چوائس ہے، کون سی پسند ناپسند ہے، بس جب تک اپنے بل کے اندر ہے تو وہ اچھلتا کودتا ٹیکتا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ میدان میں آتا ہے تو غلام نے اسے سلوٹ ہی مارنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کہنا۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی ریاست کے نمائندے ہیں یا بیوروکریسی کے نمائندے ہیں یا خواجے ماجے جتنے بھی یہ اچھلنا شروع ہو گئے، جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور اگر ایک وہ وینٹیلیٹر اتار دے تو ہم سب کی سانسیں اکھڑ جائیں، آج وہی کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ تو یہ ہے، وہ ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے۔ جو انہوں نے اسی بہانے کو، اسی بات کو آگے کرنے کے لیے مذاکرات کا ایک نیا اسکرپٹ، نیا ڈرامہ شروع کیا۔ میں اسے ڈرامہ کہوں گا، اسکرپٹ کہوں گا، یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ٹائم پاسنگ ہے اور عمران خان کو پھر سے دھوکہ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ جو عمران خان کے پاس جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ بائیکاٹ کیا جائے تمام المصنوعات کا یا فورن ریمیٹنس کا، اس حوالے سے یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی شخص کو سزا دیتا ہے تو یہ بات سچ ہے، اب سمجھ آئی ہے کہ آسمانوں سے تحفے بم نہیں برساتا، یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کے جسم میں کہیں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں پیدا کرتا، واقعی اس کی مت مار کے رکھ دیتا ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں سے جو ریاست کر رہی ہے، جو اسکرپٹ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کیس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیس عمران خان کی پھانسی کا باعث بنے گا، یہ کیس عمران خان کی سزا کا باعث بنے گا، یہ کیس عمران خان کی پھانسی کا باعث بنے گا، لیکن کرتے کرتے وہ 200-250 کیس بھی زیرو پہ ہوئے، اس کے اوپر الزامات بھی کچھ کام نہ آئے، پابندیاں بھی کام نہ آئی، جو اسے کھانا غلط دینا تھا وہ بھی کام نہ آیا، اس کے سل کو، اس جہل کو بالکل محدود کر کے سردیوں میں سردی اور گرمیوں میں گرمی کر دی، پھر بھی کام نہ آیا، اسے ٹارچر کیا پھر بھی کام نہ آیا، 26 نومبر 27 نومبر کی رات کو بارش کر دی گولیوں کی، پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا، لوگوں کو شہید کر کے اٹھا کر انہیں ڈمپ کر کے غائب کر دیا، پھر بھی کام نہ آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ساری وہ قیادت جو باہر اس وقت گھوم پھر رہی ہے، ان کو کمپرومائز کر کے کہیں نہ کہیں لالی پاپ دے کر، لالچ دے کر، جھوٹے موٹے دلاسے دے کر ان کو روکا ہوا ہے، پھر بھی کام نہ آیا۔ عمران خان کو دھمکیاں تڑیاں دی گئی، پھر بھی کام نہ آیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک یہ سلسلہ ٹویٹ کا بند نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹویٹر ہینڈل پاکستان کے اندر نہیں آتا، جب تک عمران خان یہ والی بات کہنا نہیں چھوڑتا، تب تک ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ منیب فاروق جیسے جو نادان قسم کے چمچے یا ماؤتھ پیس ہیں، وہ صرف اور صرف ٹی وی کے اوپر آ کر وہی بات کر سکتے ہیں، جنہیں اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں، انہیں کہیں اشارہ ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان سرنڈر کرے گا، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی اور اب بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب یہ ریاست بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، اور حضرت علی کا قول ہے
کہ ہر طاقتور جب ناکام ہوتا ہے، جب ناکامی کے بعد سمجھ آتی ہے تو بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی قدرت کی ذات ہے، لیکن یہ وہ پاکستان کی واحد مخلوق ہے جو 1000 بار ناکام ہونے کے بعد بھی اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیچھے کون ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہیں، ہماری ہی طاقت ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب ان سب کا مکافات عمل شروع ہوگا۔ وہ جو عمران خان کی فنڈنگ پہ بات کرتے تھے، جیو ہو، ریاست ہو یا دوسرے ہوں، اب ان کی فنڈنگ بھی بند ہونا شروع ہو جائے گی اور ان کا احتساب بھی شروع ہوگا۔ یہ تڑی یہ دھمکی دینا کہ ہم امریکہ کے کیمپ سے نکل کر چائنا کے کیمپ میں جائیں گے، یہ دھمکی ایسی ہے جیسے بالکل بیوقوف جاہل پرلے درجے کا کوئی شخص یہ کہے کہ تو اگر مجھے اپنے پڑوسی سے یہ کہے کہ تو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا اپنے باس سے یہ کہے کہ تو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھ لوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ان کے بچے یورپ میں ہیں، ان کی بیویاں یورپ میں ہیں، ان کے بزنس یورپ میں ہے، ان کی پراپرٹی یورپ میں ہے، ان کے مفاد یورپ کے اندر ہیں، ان کا سب کچھ کرتا دھرتا، ان کی 7 نسلوں کا مستقبل یورپ کے اندر ہے۔ یہ کیسے چائنا کے کیمپ میں جائیں گے؟ چائنا کیا انہیں ڈالر دیتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف دھمکیاں، جھوٹ، فراڈ ہے اور دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مذاکرات کا ڈرامہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے، اور جیسے جیسے ٹرمپ انتظامیہ حکومت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں حلف اٹھانے کے، باقاعدہ سیٹ پہ بیٹھنے کے، ویسے ویسے کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 2024 تو مکمل طور پر ظلم، زیادتی، جبر، بربریت اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال گزرا ہے۔ دیکھتے ہیں 2025 آتے ہوئے کیا خوشخبریاں، کیا ظلم، کیا زیادتیاں، کیا غمیاں، کیا پریشانیاں لاتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔